नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरा नाम अल्लाह है, मेरा नाम रहमान है। मैंने अपने राम को रहम से मुश्तक किया है। मैं उसको मिलाऊंगा, जो क़ता रहमी करेगा मैं उसको क़ता करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज़्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है। उसे सीधा करोगी तो टूट जाएगी और अगर उसे छोड़ कर रहो तो टेढ़ी ही रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए फिर वो अच्छी तरह वज़ू करे और उठकर 2 रकत नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शहर के मानवता सदन विकलांग स्कूल में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने तमाम बच्चों को होली की मुबारकबाद पेश की। आर्मी में कई वोटर्स में मिशन तेलंगाना के कामों पर तवज्जो न देने पर अवाम को दुश्वारी का करना पड़ा सामना। होली के मौके पर शहर भर में होली त्योहार मनाया गया। शहर की पुलिस ने भी बड़े खुशियों से होली मनाई। कांस्टेबल और सीपी कार्तिकेय ने भी होली की मुबारकबाद पेश की। 24 मार्च को सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का सालाना इजलास का इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 24 मार्च को निजामाबाद में 2019 डीसेट के तमसीली इम्तिहानात तुलबा से इस्तीफादे की अपील। रजिस्ट्रेशन जारी है। एथिकन फाउंडेशन की इत्तला के बमौजिब हुकूमत तेलंगाना डीसेट 2019 की अलामिया की इजराई अमल में ला चुकी है। वो तुलबा जो किसी भी ग्रुप से इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम कामयाब कर चुके हैं या ऐसे तुलबा जो अभी इंटरमीडिएट साले दुव्वम का इम्तिहान लिख चुके हैं, डीसेट 2019 इम्तिहान लिखने के अहल होंगे। ये इम्तिहान कंप्यूटर तर्ज का होगा जिसमें तुलबा को ऑनलाइन इम्तिहान देना होगा। ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करवाने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। ख्वाहिशमंद तुलबा व तालिबात 4 अप्रैल से कबल ऑनलाइन करवा लें। ऑनलाइन इम्तिहान की फीस 413 रखी गई है। तुलबा व तालिबात किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर इम्तिहान की फीस अदा करते हुए अपने फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन व दीगर मालूमात के लिए dset.cdse.telangana.government.in से मदद हासिल की जा सकती है। इस ज़िमन में डीसेट 2019 इम्तिहान की तैयारी के लिए एथिकन कोचिंग सेंटर निजामाबाद की जानिब से तमसीली इम्तिहान 24 मार्च बरोज इतवार ठीक 10 बजे मुनाकिद किया जा रहा है। जमाती हश्तुम ता जमात दहुम के निसाब पर मुबनी सवालिया पर्चा होगा, जिसमें जनरल नॉलेज व टीचिंग के 10 सवालात, उर्दू कवायद शायरा व मुसन्निफीन की सौना हयात व अल्फाज माने की 20 सवालात, अंग्रेजी ग्रामर के 10 सवालात, रियाजी के 20 सवालात और हयातियात के 10 सवालात, तबियात के 10 सवालात, समाजी उलूम के 20 सवालात होंगे। इसी तरह मजमुई तौर पर 100 सवालात पर मुबनी सवालिया पर्चा होगा। शहर निजामाबाद अतराफ व अकनाफ के तुलबा की कसीर तादाद रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है। ऐसे तुलबा जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए वो जल्द से जल्द 24 मार्च से कबल इंस्पायर स्कूल के ऑफिस रूबरू वलमरा फंक्शन हॉल निजामाबाद पर बवक्त 10 बजे दिन ता शाम 5 बजे के दौरान रब्त कायम करते हुए तमसीली इम्तिहान लिखने के लिए अपना हॉल टिकट हासिल कर ले। 24 मार्च बरोज इतवार निजामाबाद व कामारेड्डी आज़मीन हज के लिए डिस्ट्रिक्ट जज सोसाइटी का पहला तरबियती इज्तिमा।
محمد حبیب احمد جنرل سیکرٹری کے اطلاع کے مطابق 24 مارچ بروز اتوار بمقام لیمرا گارڈن فنکشن ہال بودن نظام آباد پر صبح 10 بجے تا شام 5 بجے عظیم و شان پیمانے پر پہلا تربیتی اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت صدر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی حضرت مولانا سید عابد قاسمی صاحب فرمائیں گے اور مہمان خصوصی حضرت مولانا سید مظہر قاسمی صاحب ناظم مدرسہ تہذیب البنات کرٹلا، ان کے علاوہ جناب حافظ محمد لئیق احمد خان صاحب رکن ریاستی حج کمیٹی تلنگانہ اور جناب ایس سی علیم صاحب ریڈ کو چیئرمین تلنگانہ و مقامی علماء کرام بھی اس اجتماع کو مخاطب فرمائیں گے، لہٰذا تمام عازمین و عازمات حج 2019 ضلع نظام آباد و کاماریڈی کے علاوہ حج پرائیویٹ ٹور سے جانے والے عازمین سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لا کر مہمان علماء کی تربیت سے استفادہ فرمائیں۔ شناختی کارڈ رکھنے والوں کو ہی پارلیمانی انتخابات میں ووٹ کے حق سے استفادے کی اجازت، ووٹر لسٹ میں نام نہ ہونے پر 12 اقسام کے شناختی کارڈ پر ووٹ کے حق سے استفادے کی اپیل۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ملک بھر میں پارلیمانی انتخابات کے انتظامات تیزی سے تکمیل کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ریاست تلنگانہ میں پارلیمانی انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ 11 اپریل کو تلنگانہ میں رائے دہی منعقد ہے۔ پارلیمانی انتخابات کے رائے دہی کے پیش نظر 28 مارچ سے ووٹر سلپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ووٹر فہرست میں ناموں کا اندراج کرانے والے افراد کو ہی ووٹر سلپ دی جائے گی، لہٰذا فی الوقت میں سیوا سے رجوع ہوتے ہوئے ووٹر فہرست میں ناموں کا اندراج کرایا جا سکتا ہے، یا 23 مارچ کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی زیر نگرانی منعقد ہونے والے خصوصی ووٹر کیمپ میں نام کا اندراج کرانے والوں کو ووٹر سلپ جاری کی جائے گی۔ ووٹر فہرست میں نام رکھنے والے افراد ووٹر شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ 12 شناختی کارڈ پر حق رائے دہی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ووٹر فہرست میں نام نہ ہونے کی صورت میں شناختی کارڈ کام نہیں آ سکیں گے، لہٰذا پہلی فرصت میں ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج کرانے پر توجہ مبذول کی جائے گی۔ ووٹر فہرست میں نام ہونے کی صورت میں جن میں 12 شناختی کارڈ پر حق رائے دہی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ووٹر آئی کارڈ، آدھار کارڈ، MNRIGA، جاب کارڈ، بینک پاس بک، ڈرائیونگ لائسنس، سروس ID کارڈ، پین کارڈ، پاسپورٹ، پینشن شناختی کارڈ، اسمارٹ کارڈ، RGI NPR، ہیلتھ انشورنس، اسمارٹ کارڈ جاری کردہ منسٹری آف لیبر، سرکاری شناختی کارڈ جاری کردہ MP MLA MLC ہونے پر حق رائے دہی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ووٹر فہرست میں نام ہونے کے باوجود ووٹر شناختی کارڈ حاصل نہیں ہوتا، ایسے میں دیگر شناختی کارڈ استعمال کرتے ہوئے حق رائے دہی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر رائے دہی کے دن ووٹر شناختی کارڈ نہ ہونے پر دیگر شناختی کارڈ پر حق رائے دہی سے استفادے کے لیے روکا جائے، ایسی صورت میں ووٹرز کلیکٹریٹ میں قائم کردہ ووٹر ہیلپ لائن سینٹر سے رجوع ہوتے ہوئے شکایت کرنے کی صورت میں متعلقہ عملہ تعاون کرے گا۔ ہولی کے موقع پر شہر بھر میں ہولی تہوار منایا گیا۔ شہر کے پولیس نے بھی بڑے خوشیوں سے ہولی منائی۔ کانسٹیبل CP کارتکیہ نے ہولی کی مبارکباد پیش کی۔ آج ہولی کے موقع پر شہر میں ہر طرف گلال نظر آیا، جہاں پر شہر کی پولیس ٹیم نے بھی ہولی بڑے عقیدت سے منائی اور پورے کانسٹیبل اور پولیس نے ہولی کی رنگ و گلال برساتے ہوئے ہولی کی مبارکباد دی۔ اور اس کے علاوہ ہولی کے موقع پر CP کارتکیہ نے بھی ہولی کو بڑے خوشی سے منایا اور عوام کو ہولی کی مبارکباد۔ اس موقع پر تمام شہر میں ہولی بڑے عقیدت سے اور خوشیوں کے ساتھ منائی گئی۔ ప్రజలకి అందరికీ వెరీ హ్యాపీ హోలీ, హోలీ శుభాకాంక్షలు అండ్ స్పెషల్ హోలీ ఫర్ ఆల్ K6 వ్యూవర్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
रंगोली की वर्षा, गुलाल के फव्वार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको ये रंगोली का त्यौहार। होली के त्यौहार के मौके पर शहर भर में होली मनाई गई। शहर के मानवता सदन विकलांग स्कूल में जिला कलेक्टर राममोहन राव ने तमाम बच्चों को होली के रंग लगाए और बच्चों को मुबारकबाद पेश की और बताया कि विकलांग बच्चे अपने आप को हिम्मतवार समझे और खेल कूद में आगे रहे और इस मुल्क का नाम रोशन करे। और बच्चों ने डांस प्रोग्राम में हिस्सा लिए और इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राममोहन राव के अलावा कई और मौजूद रहे। MLC इंतखाबात की सारी तैयारियां मुकम्मल। कल यानी 22 मार्च को इंतखाबात होंगे। शहर में MLC इंतखाबात की सारी तैयारियां मुकम्मल की गई और हर मुमकिन इक़दाम लाएंगे और MLC इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन सिक्योरिटी लाएंगे। पुलिस की सारी टीम इंतखाबात सेंटर पर मौजूद रहेगी और इंतखाबात में कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत करने पर सख्त इंतजाम किए गए और MLC इंतखाबात सेंटर पर अवाम को वोट डालने के लिए हर सहूलत रहेगी और मौसम को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात को कामयाब बनाया जा रहा है। आरमूर में कई वोटर्स में मिशन तेलंगाना के कामों को तवज्जो न देने पर अवाम को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आरमूर के कई इलाकों में मिशन तेलंगाना के कामों पर तवज्जो न देने पर अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आरमूर को शानदार बना रहे हैं आरमूर MLA जीवन रेड्डी, लेकिन अहदेदारों की ये लापरवाही की वजह से कामों में रुकावट आने की अवाम ने बात बताई। गांव के हर इलाके में चोरी व खतरे से बचने के लिए CCTV कैमरे हर गांव में लगाएंगे। आरमूर ACP रामलू का इंतबाह। आरमूर मंडल मिर्जापल्ली गांव में CC कैमरे का इफ्तिताह आरमूर ACP रामलू के हाथों से अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत साईलता ने पुलिस को शालपोशी की और शुक्रिया अदा किया और आरमूर ACP रामलू ने बात करते हुए बताया कि गांव की हर इलाके में CCTV कैमरा जरूरी है। इस मौके पर ACP रामलू ने VDC को शालपोशी की। इस मौके पर सरपंच ने बात करते हुए कहा कि CC कैमरे के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किए। इस CCTV कैमरे की मदद से लड़ाई और चोरियों से बचे जाने की बात बताई। మెడల్పల్లిలో VDC వారు స్వచ్ఛందంగా ప్రజలందరూ కలిసి మా మెడల్పల్లి 16 CC కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇది మన మెడల్పల్లిలో అవినీతి లేకుండా చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉద్దేశంతో అందరూ కూడా 2,50,000 రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది। దీని ఓపెనింగ్ ACP గారు, CA గారు, SI గారు రావడం మనకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। तेलंगाना हुकूमत के कामों को देखकर हर कोई TRS में शमूलियत हासिल कर रहा है, जिसकी वजह से TDP पार्टी शहर में बर्खास्त नजर आई। तेलंगाना हुकूमत जो कि हर सहूलतों को दिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने जैसे कि शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीम और शहर की हर रोड और हर गली को शानदार बनाया जा रहा है और अवाम को किसी चीज की भी दिक्कत न होने की TDP से TRS में शमूलियत करने वाले लीडर्स ने बताया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अवाम को ही नहीं बल्कि असातिज़ा एम्प्लॉइज को भी हर सहूलतों से नवाजा है। इसीलिए तेलंगाना हुकूमत से जुड़कर हम मिलकर काम करने की बात बताई। रोशनी टी का अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अक़वाल आपके लिए। हर साल मुहर्रम आकर ये सदा लगाता है, मेरा अल्लाह चाहता तो मेरे नबी के नवासे की शहादत सफ़र में होती, रबीउल अव्वल में होती। 11 महीने नहीं पड़े हुए, रबीउल सानी में होती, जुमादुल ऊला में होती, जुमादुल सानी में होती, रजब में होती, शाबान में होती, रमज़ान सबसे बेहतरीन महीना रमज़ान में होती, शवाल में होती, जुल्क़ादा में होती, जुल्हज में, मुहर्रम में क्यों रखा है कि हर साल, हर आने वाला साल हम तो अंधे होकर गुजर जाते हैं अपने साल से और जनवरी के साल में सारे बेदार होते हैं। ठीक है, वो भी मेरे अल्लाह का बनाया हुआ है, ये भी मेरे अल्लाह का बनाया हुआ है, लेकिन उसने इस उम्मत की झोली में मुहर्रम
کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ محرم اماں ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں۔ دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے۔ اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہے۔ میرا نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، شیس علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں؟ امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہستے اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے۔ ہر ایک کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آزر، اگرچہ نسب نامے میں آزر ہی آتا ہے، لیکن آزر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں، چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں۔ باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ابا کی کہ رب کی عبادت کریں گے۔ کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ 7ویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔
اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، یا دین فطرت ہے یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں۔ آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے پتہ نہیں کون ہے، اور کوئی ہے مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے 10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی۔ تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے، تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن ہی پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے۔ ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ۔ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے، وہاں تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی حاجت۔ دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ، تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، ایک رات۔ نور نبوت دیکھا تھا، نہیں میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا، وہ بازار میں ملی خاتون، انہوں نے فرمایا شادی کر لے، تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، وہ آمنہ لے گئی مجھے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے۔ اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ شہر کے مانوتا سدن وکلان اسکول میں ضلع کلکٹر رام موہن راؤ نے تمام بچوں کو ہولی کی مبارکباد پیش کی۔
आरमू में कई वोटर्स में मिशन तेलंगाना के कामों पर तवज्जो न देने पर अवाम को दुश्वारी का करना पड़ा सामना। होली के मौके पर शहर भर में होली त्योहार मनाया गया। शहर की पुलिस ने भी बड़े खुशियों से होली मनाई। कांस्टेबल और सीपी कार्तिकेय ने भी होली की मुबारकबाद पेश की। 24 मार्च को सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का सालाना इजलास का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।